السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل بہت امپورٹنٹ ٹیٹوریل ہے تمام لوگوں کے لیے جو لوگ فاریکس میں کام کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ فاریکس میں شاید کام نہیں کرتے، کسی اور آن لائن فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں، یا شاید ان تمام لوگوں کے لیے جو تمام لوگ آف لائن کام کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، پاکستان کے اندر بھی دیکھا ہوگا، جتنے بھی تاجر ہیں ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، جتنے بھی وکلاء ہیں ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک کالج کے اندر پڑھتا تھا۔ آئی تھنک اس ٹائم ہمارے کالج کی جو تعداد تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ 1400 یا 1300 کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ تو اس ٹائم کے اوپر جیسے کہ کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ایج بھی ایسی ہوتی ہے، انہوں نے کچھ رکشہ والوں کو مارا، 2 یا 3 بندوں کو۔ تو دوسرے دن جب ٹرین سے اترے وہ لڑکے جو دوسرے ضلعوں سے آتے تھے، دوسرے اضلاع سے آتے تھے، تو آگے دیکھا تو کم سے کم 80-90 رکشہ والا کھڑا تھا، اور ان کی ایسی ترمش کی، ان کی ایسی مالش کی کہ شاید مجھے اب بھی اگر وہ یاد آ جائے تو اب بھی میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ رکشہ والے غریب 1500 تو شاید کم ہی کماتا ہوگا، 500 800 1000 روپیہ کمانے والے مزدور، دیہڑی دار مزدور، ڈرائیور، وکیل، سیاستدان، صحافی، تمام کے تمام فیلڈز کے اندر، ڈاکٹر، آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کی ہڑتال ہوتی ہے، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انجمن تاجران، انجمن، بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ان وجوہات کی بنا پہ ہوتے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس چیز کو آپ نے سمجھنا بھی ہے، اور میرے اس پیغام کو آپ لوگوں نے آگے پہنچانا بھی ہے۔ تو آن لائن فیلڈ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ سکیم ہوتا ہے، دوسرے تالیاں بجاتے ہیں، ایک کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، دوسرے اسی کے دھوکے کے اوپر ہم لوگ افسوس کرنے کی بجائے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک تاجروں نے انجمن تاجران بنائی ہوتی ہے، جیسے وکیلوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں، جیسے اسٹوڈنٹس نے، آپ نے سنا ہوگا مسلم اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن، MSF ہوگی، اور بھی کافی سارے ہیں۔ تو اس طرح کی آن لائن فیلڈ کے اندر بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو مل کے کام کرنا پڑے، اور اگر کوئی بھی فیلڈ مل کے کام نہیں کرتی، آئی تھنک بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پیچھے میں حیران تھا، میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے تاجروں کی ہڑتال تھی، پورا پاکستان بین تھا، کراچی والے، سندھ والے، سرحد والے، ابھی تو KP کے ہے، بلوچستان والے، سارے کے سارے اضلاع والے، تقریباً سارے لوگ اتحاد میں تھے، پورا پاکستان انہوں نے جام کیا ہوا تھا۔ تو میں حیران ہوا، میری ایک سوچ ہے، آپ لوگوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کا اتحاد کیوں ہے؟ کراچی کے ایک بڑے تاجر سے کسی دیہات کے ایک چھوٹے سے ریڑھی والے کا کیا تعلق ہے کہ اس کے آرڈر پہ یا اس کے احتجاج کے اوپر یہ شخص بھی اپنی دکان بند کی ہوئی ہے؟ تو جتنے لوگ یہ منظم ہیں، تو آئی تھنک ان کا وزیر اعظم نے، تمام میڈیا نے، تمام وزیروں نے، تمام حکومت نے ان کو سنا بھی۔ آئی تھنک ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، مختلف بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان سب سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیونکہ ان کا اتحاد تھا۔ اگر اتحاد نہ ہوتا، آئی تھنک بہت آسان تھا کسی بھی شخص کو، اگر آئی ڈونٹ نو کہ ان کے تحفظات کیا ہیں، یہ میں اتنا اس کے اندر نہیں ہوا، اور بھی کافی فیلڈز ایسی ہیں جن کا اتحاد، ان کا دفاع ہوتا ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو میرے ذہن کے اندر نہیں تھی ٹیٹوریل شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، میں کسی بھی ٹیٹوریل کی تیاری نہیں کرتا۔ یہ ایک بری چیز ہے جو میرے اندر ہے، تیاری کر کے بولنا چاہیے۔ بائی دا وے، معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں شاید غلط بولی جاتی ہیں تو آپ لوگ معاف کر دیا کریں، اس چیز کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں۔ تو آن لائن فیلڈ کے اندر مجھے آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے یا 5 دن پہلے ایک بندے کی کال آئی۔ اس بندے نے کہا فلاں بروکر ہے، آئی تھنک میں بروکر کا نام 1 منٹ واٹس ایپ پہ شاید میرے پاس ہو، ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس بروکر نے $50,000 اس بندے کا کھا لیا تھا، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ تھا اس کا بھی $50,000 کھا گیا تھا، ویب سائٹ گم، ہر چیز گم ہو گئی تھی۔
تو اس کے اندر کیا ہوا کہ لازمی سی بات ہے ایک بندے کا $50,000 آپ کو پتہ ہے جو انویسٹمنٹ ہے یہ کوئی چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے. کسی چند لوگوں کی کسی بھی شخص کی زندگی کا یہ سرمایہ ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو پیمنٹ ہے وہ پوری کی پوری پرافٹ لاس کو ہٹ کے وہ کھا لی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ گروپ ورکنگ کہتے ہیں. گروپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک آپ ایسا سمجھیں تنی فاریکس جیسے انجمن تاجران ہے تاجروں کا, اسی طریقے سے فارن ایکسچینج والوں کا ایک تنی فاریکس ہے, اور اس طرح کے اور بھی آپ لوگ خود بنائیں. آپ لوگوں کے اتحاد آپ لوگوں کی سیفٹی کی ضمانت ہوتا ہے. اور جس ٹائم کے اوپر آپ لوگ کام کرتے ہیں, اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب کوئی بھی گروپ کوئی بھی بڑا گروپ کسی بھی بروکر کو جوائن کرتا ہے وہ لاسٹ میں ہوتا ہے, وہ پرافٹ میں آ جاتے ہیں. بیکاز اس کے اندر اگر 8,000 10,000 اکاؤنٹس یا 8-10,000 بندہ ایک طرف چلا جاتا ہے تو آئی تھنک وہ بروکر خود ہی پرافٹ میں آ جاتے ہیں, اور اس کے اندر اسکیم کے چانس کم ہوتے ہیں. لیکن اسی کے اوپر ایک اور سوال آئے گا کہ اگر کیا گروپ ورکنگ جو ہے وہ 100% سیف ہے, یہ جو گروپ کا آپ کا ایڈمن ہے کیا وہ ذمہ دار ہے آپ کی پیمنٹ کا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ چیز میری یاد رکھ لیں. وداؤٹ گروپ ورکنگ تو ہر بندے سے اسکیم ہوتا ہے, آپ لوگوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے. یہ چیز میں آپ کو بار بار بولتا ہوں. جو مرضی آپ کا بروکر ہے, جو مرضی آپ کا گروپ ہے, آئی بھی اور چیز ہوتی ہے, گروپس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا, وداؤٹ اتحاد کے ساتھ کام نہیں کرنا. آپ کی چیخیں کوئی بھی نہیں سنے گا, یہ ایک چیز میری یاد رکھ لیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی گروپ نہیں ہے تو ہماری tanifarex.com ویب سائٹ اوپن کریں اور مور سروسز میں جا کر کنٹیکٹ اس پہ کلک کریں. ہمارے تمام کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے. گروپ ورکنگ کے حساب سے اگر آپ کو پرسنلی کچھ چیز شیئر کرنی ہے یا جو کچھ چیز آپ نے پوچھنی ہے تو اس جگہ کے اوپر آپ لوگ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو گروپ ورکنگ کے اندر سکیم 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بروکر کا سکیم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بندوں سے سکیم کرتا ہے. یہ تقریباً تمام بروکرز چھوٹی موٹی چیٹنگ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں. تو جب آپ لوگ گروپ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو گروپ ایڈمن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان پرابلمس کو سالو کروائے. اور اگر ایک گروپ کے اندر 10,000 اکاؤنٹس ہیں اور 10,000 میں سے ہر بندہ, چاہے وہ پاکستانی ہے, چاہے وہ انڈین ہے, چاہے وہ یورپین ہے, چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص ہے, وہ گروپ اگر $1 بھی بروکر کو ڈیلی کا کمیشن دیتا ہے سپریٹ کی مد میں, تو آئی تھنک وہ $10,000 اس ایک گروپ سے لے رہا ہے. اور کبھی بھی بروکر نہیں چاہے گا کہ کسی بھی بندے کے ساتھ اگر $1,000 $2,000 $3,000 کا کوئی رولا ہوتا بھی ہے تو بروکر جیب سے دے دیتا ہے کہ چلیں یار 10,000 ڈیلی کا کما رہے ہیں, اگر مہینے میں ایک بار $100 $200 $500 اپنی جیب سے بھی چلے گئے تو خیر ہے. اور اس کے لیے کافی بڑے بڑے پروجیکٹس شروع کیے جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اگر ایک آپ کا اسٹرانگ گروپ ہے تو آپ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہی آپ لے سکتے ہیں. اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے ایک ایسا کام تقریباً 99% ریڈی ہے. صرف انڈیا کے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے, اور وہ بھی انڈیا والے خود مسئلہ کر رہے ہیں. باقی دنیا کے اندر تمام لوگوں کا وہ مسئلہ تقریباً ہم نے سالو کروا لیا ہے. رات کو بھی میری بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے. انشاءاللہ اگر وہ کام ہو جاتا ہے, 99% ہو گیا, صرف انڈیا کا تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور وہ بھی کچھ انڈینز ہی بنا رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ایک ایسی تاریخ رقم کر دیں گے گروپ ورکنگ کے, جو بینیفٹس ہیں جو دنیا کی تمام کنٹریز کے تمام ٹریڈرز تک ملیں گے. آئی تھنک آج سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوں گے. اس کے لیے میں آپ کو تمام تفصیلات وغیرہ انشاءاللہ بہت جلد دوں گا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ گروپ ورکنگ کے اندر اگر آپ کے ساتھ ایک سکیم ہوتا ہے $10 $20 $100,000 $10-20,000 کا, اسٹرانگ گروپ ہے, مخلص ایڈمن ہے, یہ دونوں چیزیں آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ ایڈمن وہ جو آپ کی کال اٹھائے اور وہ آپ کال کر کے تھک جائیں, وہ کال ہی پک نہ کریں. تو ایسا چھوٹا سکیم آپ سے نہیں ہوتا. گروپ آپ کو سیف رکھتا ہے. لیکن اگر بروکر ہی بھاگ جائے, گروپ بھی مر جائے گا, ایڈمن بھی مر جائے گا, آپ کی پیمنٹ بھی مر جائے گی, تمام لوگ مر جائیں گے. اس کے اندر ایڈمن کی ذمہ داری نہیں ہوتی
جس طریقے سے میں نے آپ کو مثال دی انجمن تاجران کی یا وکلاء کی، یا میں نے آپ کو اپنی ذات کی مثال دی رکشہ والوں کی، یہ جو دیہڑی دار مزدور ہیں ان کی، تو ان کے کیا اندر ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ بنتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک مسئلہ تمام کے تمام تاجران کے ساتھ یا تمام کے تمام وکلاء کے ساتھ بنتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ان کے جو سب سے بڑا ہوتا ہے پاکستان میں، آئی تھنک صدر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو جو گروپ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پیمنٹ 100% سیف ہے اور آپ گروپ کے ساتھ سکیم نہیں ہو سکتا. گروپ کے اندر 90% سکیم نہیں ہوتا، اور میں نے دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا مخلص بڑا گروپ نہیں دیکھا جس گروپ کے ساتھ سکیم ہوا ہو. لیکن ہو سکتا ہے گروپ کا ایڈمن آپ کے لاسٹ اپنی جیب سے دینے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایڈمن ہے وہ ایڈمن بھی صرف اسی وجہ سے کام کر رہا ہے کہ اس کی بھی سیفٹی ہو، آپ کی بھی سیفٹی ہو. تو آپ لوگ بھی اسی وجہ سے کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی بھی سیفٹی ہو، دوسروں کی بھی سیفٹی ہو. اور اگر آپ اسپیشلی طور پر آئی بیز بنتے ہیں، آئی بیز لازمی گروپس میں بنا کریں، کیونکہ آئی بیز ذمہ داروں کا کام ہے. آئی بیز کے نیچے لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا جواب دہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں. اور میں نے کئی آئی بیز کو پاکستان کی عدالتوں میں چکر کھاتے ذلیل ہوتے دیکھا ہے. اس چیز کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. تو آج میں نے آپ کو بات کی، جو مقصد تھا وہ سمجھانا ہے گروپ ورکنگ کے بینیفٹس ہیں. کسی گروپ کے ساتھ جوائن ہو جائیں، ویسے کام نہیں کرنا. دوسری چیز کہ آپ لوگوں نے اچھے بروکر کو یوز کرنا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو سکیم کے بارے میں بتایا کہ آپ کو انفرادی طور پر مسائل تقریباً چانس نہیں ہوتے مسائل بننے کے، اور اجتماعی طور پر جب مسئلہ بنتا ہے بروکر بھاگ جاتا ہے. لیکن جس بروکر کے اندر اگر ایڈمن عقل مند ہو تو آئی تھنک ایسا نہیں ہوتا، اس سے پہلے نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو گروپس کے ایڈمن ہیں، جو پوسٹ پہ ہوتے ہیں، عہدیداران ہوتے ہیں، ان کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا کل کوئی بروکر بھاگ جائے اور آپ جائیں اور کہیں کہ بھائی آپ گروپ ایڈمن ہیں، آپ اپنی جیب سے پیسے دیں، بھائی آپ کو کوئی ان کو منتھلی پیسے تو نہیں دیتے. تو گروپ کے اندر سکیم کے چانس کم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہوتے بھی نہیں ہیں. تو آپ لوگ آن لائن چونکہ کام کرنے والے ہیں، کسی بھی کنٹری کا، کسی بھی کنٹری سے ہٹ کے کسی بھی فیلڈ کا، اس کے اندر ہم لوگ چونکہ فاریکس کے ریلیٹڈ ہیں، ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ، ہماری دو فیلڈز ہیں. ایک ہماری کنٹری وائز ہے، ایک ہماری شعبے والی ہے، ہماری فاریکس والی ہے. اگر ایک بندہ آن لائن ویب سائٹ کے اوپر کام کرتا ہے پاکستانی، وہ ہماری فیلڈ کے اندر نہیں آتا. اور اگر ایک آؤٹ آف کنٹری آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والا بندہ، ایک پاکستانی یا ہمارے ساتھ تعلق والا بندہ، وہ آسٹریلیا سے فاریکس سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ہمارے گروپ میں آ سکتا ہے، آپ کے گروپ میں آ سکتا ہے، ہم اس کے گروپ میں جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے لانگ ٹرم کے لیے، اپنے حقوق کا لازمی خیال کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی جنگ لڑنی ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی جنگ، اور جو مجھے سب سے زیادہ ڈینجرس نظر آتی ہے لوگوں کے لیے، وہ سکیمرز کی جنگ ہے. اور انشاءاللہ ہم لوگ ان گندے نالی کے کیڑوں کو اس اچھی فیلڈ سے ہٹا کر باہر پھینک دیں گے، اور کوشش کریں گے اس پانی کو ان گندی مچھلیوں سے صاف کر سکیں. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.